کسی کو الفاظ کے چناؤ میں ایشو ہے کہ یہ لفظ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، تو ٹھیک ہے، آپ اوریجنل ٹیکسٹ کو فالو کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کہتے ہیں اس کی بجائے یہ لفظ ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے. دیکھیں اہل حدیثوں نے خود ترجمہ کیا ہے مسلم شریف کا علامہ وحید الزمان نے، کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کو فتح مکہ پہ کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ حضرت معاویہ کو منشی کہہ دیا. اندازہ کرو، وہ تواڈے ابے نے لکھی ہے، ترجمہ موجود ہے. وہ نہیں، اس کی بجائے آپ کو کہنا چاہیے تھا کاتب. یار منشی لفظ کوئی نوٹوریس ورڈ نہیں ہے. آج بھی منشی کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. سیٹ کے بعد منشی ہوتا ہے سب کچھ، وہ سارا ریٹن ریکارڈ رکھا ہوتا ہے. اس کو آپ نے نیگیٹو ورڈ کیسے شمار کر لیا جبکہ ترجمہ آپ نے خود کیا ہوا تھا؟ ہم نے دکھا بھی دیا. اپنے بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالی بنا کے، یہ گالی ہے بھی نہیں تھی، اور اگر دینی تھی تو اپنے بابے کو دو. اس طرح کے الفاظ پکڑتے کہ یہ لفظ نہیں. اس طریقے سے میں نے مسند احمد کی حدیث ایک سیدہ عائشہ اور مولا علی کے والد سے بیان کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ علی ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں کہ اگر یہ کام کروں. میں نے اس کے لیے تھوڑا سافٹ ورڈ استعمال کیے کہ میں بڑا ظالم ہوں کہ اگر میں یہ کروں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے لڑوں. بدبخت تو بہت اعلیٰ درجے کی نٹوریس چیز ہے نا، تو میں نے اس کا سافٹ ذرا ترجمہ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، ظالم لفظ موجود ہی نہیں ہے. تو ماموں پارٹی بتاؤ نا لکھا کیا ہوا ہے ادھر؟ وہ لفظ نہیں بتا رہے، انہیں پتا ہے وہ اس سے بھی سخت لفظ ہے، وہ نہیں میں دس دے. جس طرح میرے خلاف بریلویوں نے پمفلٹ لکھا، یہ اپنے ناپاک پمفلٹ اندھا دھن پیروی کے انجام کے 3 صفحے پہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں توہین امیز کلمات لکھتا ہے. کوئی توہین امیز کلمات نہیں، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا. تو یہ لکھو نا، یہ لکھتا ہے کہ انہوں نے پڑھوایا تھا، لیکن معرفت کی بات تھی، اس کو سمجھ نہیں آئی. ایک عام آدمی تو سوچے گا پتہ نہیں کیا کوئی گالی لکھی ہوئی ہے. نہیں، میں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی صاحب، اتنے القابات کے ساتھ لکھا. تو یہ بھی یہی ہے، اور جس ظالم کا لفظ دکھاؤ تو جو لکھا ہے تم بتا دو نا. وہ بھی عربی میں بتا رہے ہوتے ہیں. اگلے دن وہ گلے پھاڑنے والا عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور ترجمہ کر اردو وچ باغی جماعت کہنا عربی چ بول چھڑا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے بتایا نا وہ تحاوی شریف چھاپی نا انہوں نے، شرح مانی الاثار، اس میں ابن عباس کا فتویٰ تھا حضرت معاویہ کے بارے میں. تو اس کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ اس حمار سے پوچھو کہ اس نے کہاں سے ایک وطر نکال لیا. حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو، گدھے کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے. کنوں کہانیاں کرا رہے ہو؟ تو میں تو الحمدللہ سافٹ ورڈ استعمال کیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ ظالم لفظ دکھائیں، وہ بھی ہم نے دکھا دیا. ہم نے مسند احمد سے المستدرک للحاکم سے دکھایا ہے کہ حضرت زبیر کو حضور نے کہا کہ تم علی سے لڑو گے اس وقت تم ظالم ہوگے. ظالم کا لفظ ہے. اور عمار ابن یاسر کا فتویٰ سن کبرا البیہقی سے دکھایا کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. آ جاؤ نا داڑھ تھلے ہوں. ٹھیک ہے، آپ پھر بتایا کہ نہیں کہ علی بھائی کی غلطی ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا یہ کہتے کہ میں بڑا بدبخت ہوں. اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا. تجدید ایمان کر مولوی، رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. معاذ اللہ، او یہ رسول اللہ کی بات ہے. اور پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا؟ وہ شیطان نے بات جاری کر دی، کہتا ہے ایک حدیث گھڑی ہوئی، بعد انہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے، اور کہتا ہے نہیں مفہوم گھڑا ہوا. اچھا مفہوم میرا تے گھڑیا، تو دس کے مفہوم ہے دا اس حدیث دا تو مفہوم. قیامت تک ٹائم ہے، نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو، نہ حدیث عمار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو. کرو، چلو میں نہیں کرتا، تم کر دو. جس طرح بریلوی قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ توڑ موڑ کے بیان نہ کریں. اہل حدیث کے لیے 2812 وہی ہے جو بریلویوں کے لیے قل انما انا بشر مثلکم ہے. اور یہ میں بشر مثلکم مرتبے میں نہیں بات کر رہا، سپیشی میں بات کر رہا ہوں. ہاں، باقی مرتبے میں رسول اللہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں. پھر بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف،
لیکن مجھے وہ ایک حدیث یاد آ گئی, میں نے حضور سے خود سنا تھا, وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے. تو میں عائشہ کی حمایت سے رک گیا, اندازہ کرو. اور وہ حدیث کافراں والی حدیث اما عائشہ تے لائی, لو جی اج بریلوی اور پھکی لے جاؤ. تسی کہندے ہو نا کافراں والی آیتاں نہیں لگ سکتیاں. کسرا کے لوگوں نے آتش پرست ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا, اور حضور نے فرمایا اس پہ ورڈکٹ دی کہ یہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی, کامیاب نہیں ہو سکتی, جنہوں نے عورت کے سپرد حکمرانی کر دی. اور اسی عورت کو پھر عادسیہ کے اندر شکست دی تھی نا, رستم پلوان اس کی طرف سے آیا تھا آرمی چیف بن کے, حضرت عمر کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے, اس وقت وہ عورت حکمران تھی. بس آخری وقت میں وہ لے آئے تھے ایک بچے کو اٹھا کے. تو آپ دیکھیں یہ حدیث کافروں کے بارے میں تھی, یہ ابھی اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا ہے, آج سے پہلے کبھی میرے دماغ میں نہیں آیا. کافروں والی حدیث اما عائشہ کے اوپر لگا دی ایک صحابی نے کہ مجھے تو اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جنگ جمل کے دنوں میں. حدیث کے الفاظ ہیں, جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث سے بڑا نفع ہوا جو میں نے حضور سے خود سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں عائشہ کی حمایت سے رک گیا. تو اس صحابی کو کسی نے نہیں پوچھا کہ عائشہ تو مسلمان ہے, دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں, ہماری ماں ہے, آپ کافروں والی حدیث, کافرہ عورت والی حدیث امت کی بہترین عورت پہ لگا رہے ہو. ہائے 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 ہائے, او بریلویو دیوبندیو والے حدیثو قیامت تک پٹو. ایڈی بڑی دلیل آج تک کسی دے دماغ وچ نہیں آئی. تسی کہندے سنا کافراں والیاں آیتاں لا رہے نے جناب مسلماناں اوتے کافراں دے بارے چ لو ہاں ہن دفاع کرو آ کے. ناسبیاں نوں بھی پھکی تے بریلویاں نوں بھی پھکی. ہن دسو ہاں کافراں والیاں گلاں مسلماناں تے لگدیاں کہ نہیں؟ جسے فٹ اسے گفٹ. کیڈی بڑی پھکی ہے جی. اج آمد ہوئی جے, یکم محرم والے دن ہوئی جے. ہاں کیڈی بڑی آمد ہے. آندا کوئی کہنا جی کافر والی آیت مسلمانہ تے نہیں لا سکتے, ان کو کھول بخاری اور پمفلٹ کھول. حضرت عائشہ ہوتے او کافرہ عورت والی جڑی حدیث سی جڑی حضور نے اس تے ورڈکٹ دتی سی, انہوں نے فٹ کر کے تے رزلٹ کڈیا. انہوں نے کہا بھی حضور نے کہا سی عورت نوں نہیں حکمران بنانا, تے عورت پاویں او ہوے تے پاویں اے ہوے. کیسی بڑی پھکی ہے دسو جی ایکس بریلویو. شاہ جی آیا ڈکار, ایڈی بڑی پھکی آج تک کسی نے دیتی ہے جی. یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی. ویسے تو میں نے اور بھی ان کو پھکیاں دی ہیں کہ یہ ہر اپنے مخالف کو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم, کہتے ہیں نا اے گستاخ رسول ہے, اے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے, اے ولد الحرام ہے. اچھا اگر وہ ان کے فرقے میں واپس آ جائے عاشق رسول بھی ہو جاتا ہے, ہاں حلالی بھی ہو جاتا ہے. پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں حلالی کو حرامی کرنے کا مدنی طریقہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے, اور حرامی کو حلالی کرنے کا مدنی طریقہ؟ اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیں, ولید ابن مغیرہ تو کافر تھا, خالد ابن ولید کا باپ, یہ تو اس کے بارے میں ہوا تھا نازل. آپ کافروں والی آیتیں مسلمان گستاخوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے کہ چونکہ گستاخی میں دونوں کامن ہیں ہم فٹ کریں گے. تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے, ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے. ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے, میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے سورۃ المائدہ کی 72, قیامت تک کے لیے پھکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تم ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟ کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے بڑھ کر ہو؟ کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کے اولو العزم پیغمبر؟ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کرسچنز ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. اچھا یہ بھاگتے تھے, وہ کہتے تھے او جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, آگے چل. آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں. آیا نا داڑ تھلے, چھڑ دے عبادت نو. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصری تے شاہی کوئی نہیں. آیا یہ تو میں ایسا جدہ ہر شے فٹ کرو. علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے
شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, بڑا ہی آؤ, ہر شاہ فٹ ہوں دیجیے, ایک قیامت تک لکھتے جاؤ. ایک کمپیریزن ہے, ایک ہے بھی مدد ہے اللہ دی. تے اے میں تہاں دس رہا کہ اے جی کافراں دے بارے, او ٹرو اگے, تواڈے دلائل سارے مک گئے. میں نے دعا صرف اللہ ہی سے پمفلٹ میں آیتیں ہی وہ لکھی ہیں جو نبیوں کے بارے میں, بتوں کے بارے میں ہے ہی نہیں, تاکہ اگے ٹرو. لیکن آج میں نے ثابت کر دیا اس حدیث سے بھی, جنگ جمل والی اور قرآن کی آیات سے بھی, کہ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں, آپ ہر میلاد کے جلسے میں سناتے ہیں نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بتاؤ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کو تو نہیں کہا گیا, یہ یہودیوں کو کہا گیا تھا. وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قل, اے نبی ان سے فرماؤ, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, پھر میری اتباع تمہیں کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پیغمبر کو نکال کے کہو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, چوزن پیپل آف لارڈ ہیں. جب تک میری پیروی نہیں کرو گے, پھر اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. یہ آیت تو ان یہودیوں کے بارے میں تھی جو نبی علیہ السلام کو بیچ سے نکال کے توحید, شیطانی توحید لے کے چل رہے تھے. تو تم میلاد کے جلسوں میں اپنے لوگوں کو داڑیاں رکھوانے کے لیے, نمازیں پڑھنے کے لیے, مفتی اکمل صاحب بھی یہ آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی اتباع کرنی ہے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں نبی کی اتباع کرنی ہے. تو یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ جی یہودیاں والی آیت تسی لا رہے ہو, بریلویاں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار, اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر یہودی کرے گا اسے بھی رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے, مسلمان کرے گا تو اسے بھی کرنی ہے. تو سر یہی تو ہم کہتے ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. یہ آپ کی عظیمت ہے مولانا عماد الاسلام کہ نئی نئی چیزیں آمد ہو رہی ہیں. یہ پوچھنے والے کا جذبہ اور عظیمت ہوتی ہے نا اس کے پیچھے. ہاں جی جی, یہ اگلا سوال ہے, یہ پبلک کوشچن ہے کہ علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے علمی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سا پوچھنے والا ہے؟ میرے سے علمی غلطیاں بہت ہوئی ہیں اور میں نے اس کی اصلاح بھی کی ہے الحمدللہ, وقتاً فوقتاً میں کرتا ہوں. بعض اوقات وہ اصلاح آپ کے گھاٹے بھی فٹ ہو جاتی ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. مثلاً میں یہ کہتا تھا کہ مزاروں پہ آپ نے نہیں جانا. میرا موقف اس لیے ہے کہ مزار نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا نہ کرو, ان پہ مجاور بن کے مت بیٹھو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے, حضور کی 2 بیویاں, آخری دن تھے آپ کے, ام حبیبہ اور ام سلمہ, آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئی کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے نا, ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا رومن امپائر کا, جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. حضور انتہائی تکلیف میں ہے, لیکن آپ پتہ ہے امام الموحدین ہے. آپ نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی کہ کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا, اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, پھر اس کی تصویریں لٹکاتے تھے, پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے, سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق ہوں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. یہ کتنی کریٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے اس حوالے سے کھڑا نہیں کرنا. اور اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی لیول آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, ان حدیثوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں. اور بخاری مسلم کی حدیث بھی یاد کر لیں. اما عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو اما عائشہ کے الفاظ ہیں, حضور ہمیں اصل میں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ نہیں کرنا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو اوپن کھول دیتی اپنے حجرے کو کہ جو چاہے جس وقت مرضی چاہے اس کی زیارت کر لے, لیکن ہم ڈر کی وجہ سے اسے اوپن نہیں چھوڑا. اس زمانے میں اما عائشہ کو ڈر تھا, آج لوگوں کو ڈر ختم ہوا ہے, کہتے ہیں یہ شرک ختم ہو گیا ہے. جب توحید کا دور تھا اس وقت بھی ڈر لگا ہوا تھا, اندازہ کریں. اچھا, اب ان ساری احادیث کی وجہ سے میں یہ کہتا تھا کہ مزارات پہ آپ نے نہیں جانا, یہ رسول اللہ کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں. قبر رسول پہ جانا تو ایمان کا حصہ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. بابوں کے جو آپ نے مزار بنائے میں,
وہاں پہ بھی گنبد خضرا تو 650 سال بعد رکھا گیا ہے, وہ الگ سے ایک میرا ٹاپک, آپ ویڈیو دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں بابوں کے مزارات پہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ مسلم شریف میں تو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, یہ موت کو یاد دلاتی ہے. قبروں پہ جانا ہے, مزاروں پہ تو نہیں جانا. مزاروں پہ کون مزاروں پہ تو آپ کی عزتیں لوٹتی ہیں, آپ کی جیبیں کٹ جاتی ہیں. کتنی کتنی ریئل ٹائم سٹوریز آئی ہیں. جتنی ہیروئن چرس بہترین قسم کی وہ آپ کو انہی جگہوں سے ملتی ہیں. یہ تو اڈے بنے ہوئے ہیں. ویسے یہ بھی پوچھنا چاہیے بزرگوں نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کی؟ کہتے ہیں نا جناب لاہور فلانے نے سنبھالے ہے, کراچی فلانے نے سنبھالے ہے, چنگا سنبھالے ہے, وہ مزار دے ہوتے ہی سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں. سنبھالے ہے تو بھائی سنبھالنا. مجھے بتائیں ہمارے گھر میں آگے کوئی چرس یا ہیروئن بیٹھ سکتا ہے؟ ہم اس کو ایک دن بھی بیٹھنے دیں گے؟ محلے میں بھی کوئی اس قسم کے مشکوک لوگ آئے نا, پورا محلہ کہتا ہے بھائی جی نکلو ادھر. تو چھڑوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں, فیملی والوں کو جگہ دیتے ہیں کہ یہاں برے کام نہ شروع ہو جائیں. اے چنگے نے کہ سارے دنیا دے چرسی پاؤڈری اور بدکار لوگ پناہ گاہ بنے ہوئے انہوں نے. ٹھیک ہے, کام نہیں نا پھر صحیح کر رہے. اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے, لیکن اب میں نے اس پہ رجوع کر لیا. وہ ویڈیو میری آنے والی ہے رجوع لی, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے ساتھ, اور تسی تے پڑھتے ہوندے سو گنج بخشی تیری مشہور ہے تو فلان ہے فلان ہے. ہن ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نہ لی, اتنے بلند آواز نہ کہنا یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں, اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو, اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے. یہ ساریاں دعاواں اچھی آواز نہ کرنی نے. ان کو عذاب قبر سے بچا, قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے. ہاں قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا. اے ساری دعاواں کٹھیاں کر کے کرو, بلند آواز نہ جاؤ جس مزار تے جانا جے. میں تو نماز جنازہ پڑھ دیں گا, ظاہر اینڈ رزلٹ یہی ہونا ہے نا. اس کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں پھر کوئی اجازت نہیں ہے. تو میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ, یہ میں نے اس پہ بھی رجوع کیا ہے, اور چیزوں پہ میں رجوع کرتا ہوں الحمدللہ. اور مجھے رجوع کی ایسا اتنی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ میں نے خود ہی اعلان برات کیا ہوا ہے اپنے انٹرویو کے اندر, مجلس 100 میں, مجلس 50 میں میں جو آیت اور حدیث پیش کروں ایگزیکٹ جو اس میں چیزیں موجود ہیں آپ اس کو فالو کریں. ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں یہ بتا کے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ بات یوں نہیں یوں تھی, آپ اس کو فالو کریں. ہم نے کون سا اپنی تعلیمات یا ملفوظات لانچ کیے ہیں, ہم تو قرآن و سنت بتاتے ہیں, آپ اس کی طرف رجوع لائیں. تو الحمدللہ میں نے داڑھی کے مسئلے میں رجوع کیا. پہلے میرا موقف تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے, پھر میرا موقف آیا کہ نہیں, مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھی, میں نہیں بڑھنے دوں گا, اس کے لیے مٹھی افضل ہے, جس طرح عبداللہ بن عمر, ابن عباس اور ابو ہریرہ. اور جو کہتا ہے کہ حضور کی تو نیچرل مٹھی تھی, ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی, میری نیچرل مٹھی سے بڑھ گئی ہے, تو میں حضور کے اس اسپیکٹ کو فالو کروں گا کہ جتنی میری نیچرل ہوگی میں اسے نہیں کاٹوں گا, اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والا بھی افضل ہے کہ میں حضور سے لمبی نہیں ہونے دوں گا. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں حضور کی تو نیچرل تھی, اب مجھے بھی ضرورت نہیں پڑتی, چاند ایک بال ہی مٹھی سے زیادہ ہے, میں نے تو کبھی نہیں کاٹی, تو ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اس طرح کا میں نے رجوع کیا. اور کئی ایک باتوں کے اوپر, مثلا میں نے یہ بھی رجوع کیا, پہلے میں کہتا تھا کہ اہل صفین کی اجتہادی خطا تھی حضرت علی کے خلاف کھڑا ہونا, پھر میں نے اس پہ رجوع کیا. 5A میں اجتہادی خطا لکھا تھا, 5B میں نے رجوع کر لیا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے, اور اس میں نے اپنا کوئی قول نقل نہیں کیا. امام عینی, ملا علی قاری, ان سب لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی, کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ. مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے, صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر, غلط کرے تو 1. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے تو 1 اجر پاتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی, ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ٹھیک ہے, مخالف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور بدر الدین عینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث مار کے کانٹیکسٹ میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کی بشارت کیسے دیں, کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے. دیکھیں کتنے سخت. اور ملا علی قاری نے تو چھڑے ہی کچھ نہیں, انہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈھال بنا لیا تھا. دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولیٹیکل چال قرار دیا, اور انہوں نے کہا حدیث عمار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے نا, حدیث عمار نے ان کو ننگا کر دیا
کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ ملا علی قاری مشکات کی شرح مرقاہ میں لکھ رہا ہے کہ حدیث عمار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا، اندر دی گل وچ کوئی اور ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل عمار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا۔ اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے، میں نے نہیں کبھی بولے، یار مولانا اسحاق نے نہیں بولے، مولانا مودودی نے نہیں بولے، تو ملا علی قاری اور نیم رافضی نہیں فل رافضی بنتا جے، لیکن سب سن گیا انہوں۔ مرقاہ کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے۔ مرقاہ وہ شرح ہے جس میں انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی، ظاہر مشکات تو ساری فقہ حنفی کے خلاف ہے، حدیثیں جو ہیں تو اس کی شرح ان کو لکھنی پڑی ہے، اور دوسری طرف ابن حجر اسقلانی کی جو تھی فتح الباری، اس کے مقابلے پہ عمدۃ القاری، دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں، علامہ بدر الدین عینی۔ علامہ عینی اگر آپ نکال دیں اور ملا علی قاری نکال دیں، یہ دو بندے آپ نکال دیں نا، تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں ہے، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ وہ اس میں بھی بول دیتے ہیں ملا علی قاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں حنفیوں میں، باقی تو ہڑے مفتی تقی عثمانی تھے، شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بدر الدین عینی، تو آپ چھوڑ دیں، عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ، تو اللہ کا شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں، آندہ بھی کوئی، آپ دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کر لوں۔ ایک بات پہ تو میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا، میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں، اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا۔ ہماری دعاؤں کا کوئی محتاج نہیں ہے، ان دعاؤں کا ہمیں ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ ایک ہی چیز آپ پہ اوبلیگیشن ہے، وہ درود شریف ہے۔ ترمذی میں جو حدیث ہے، وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ باقی بخاری مسلم کھولیں، درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا، چند جگہ لکھا بھی ہوا ہے، زیادہ تر عربی میں ڈائریکٹ لکھا ہے، ان عائشہ تھا ان ابی ہریرہ، ساتھ حدیث شروع ہو جاتی ہے، ترجمہ کرنے والا رضی اللہ عنہ ڈال دیتا ہے، عربی میں نہیں لکھا ہوا۔ تو کیا یہ رضی اللہ عنہ نہ لکھ کے کیا گناہ گار ہو گئے؟ نہیں، یہ آپ کے مسئلے تھے، اور صحابہ کرام تو ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہی نہیں تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ عنہ کڈو، وہ کہتے تھے رحمہ اللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عمر کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا تھا حضرت علی نے، تو اس میں کیا الفاظ ہے؟ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، انہوں نے، صحابہ کرام آپس میں رحمہ اللہ کہتے تھے، ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اور بس یہ نشانیاں بن گئی، ہم تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں جو ٹرم صحابہ کے لیے آئی ہے والذین معہ آئی ہے، جتنے انبیاء کا ذکر آیا نا، اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دے دی اس وقت کے پیغمبر کو، والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ صحابہ کے لیے ٹرم جو آئی ہے نا، وہ مع رسول، رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے، لیکن صحابی لفظ زیادہ مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دونوں ٹرمز قرآن کی ہیں، مومن اور مسلم، اسی طریقے سے یہ ٹرمز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ شیعہ تو پھر بھی مومن ٹرم یوز کرتے ہیں، سنی تو مسلم ٹرم سے بھی بچارے جاتے رہے، مومن انہوں نے کہاں یوز کرنی تھی۔ یہ تو حنفی شافعی مالکی حنبلی کے اندر ہی جو ہے نا پھنس کے رہ گئے۔